اولیاء کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اور پھر اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب کی سنت ہے۔ یہاں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ حدیث کی تقریباً کتابوں میں، اکثر کتابوں میں حدیث پاک موجود ہے، ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر، مستدرک کے اندر، اور بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ کے سامنے آپ کے جانثار صحابہ ایک ایک لفظ پر جان قربان کرنے والے، وہ صحابہ جو کہ اسلام کی عزت ہے، جو کہ اسلام کی زینت ہے، صحابہ، وہ صحابہ چہرہ بدوحا کی زیارت کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان بیان کر رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ، قیامت کے روز کچھ لوگ ہوں گے جو نور کے ممبروں پر ہوں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے، نور کے ٹیلوں پر ہوں گے، اور ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے، ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے، ان کے لباس بھی نورانی ہوں گے۔ انبیاء اور شہداء ان پر رش کریں گے، انبیاء اور شہداء ان پر رش کریں گے، نور کے ٹیلوں پر ہوں گے کچھ لوگ، چہرے نورانی، لباس نورانی، انبیاء اور شہداء ان پر رش کریں گے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سے ایک صحابی اپنے گھٹنوں کے بل کھڑا ہوتا ہے اور ہاتھ اپنی ران پر مارتا ہے اور سوال کرنے کا اذن طلب کرتا ہے، یا تک سوال کرو۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ ان کی صفت بیان کیجئے، ان کا حلیہ بیان کیجئے، وہ کون لوگ ہیں؟ جب اس صحابی نے سوال کیا، وہ صحابی عرابی ہے، اس نے سوال کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تبسم آئی، گویا ولی کا ذکر سن کر صحابی سوال کرتا ہے اور ولی کے ذکر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ اس صحابی نے سوال، عرابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ان کی صفت بیان کیجئے، وہ کون لوگ ہیں جو کل قیامت کے روز نور کے ممبروں پر ہوں گے، ان کے لباس نورانی ہوں گے، ان کے چہرے نورانی ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، لوگوں سنو، صحابہ سنو، وہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، نورانی لباس ہوں گے، اور کل قیامت کے روز جب ہر شخص غم زدہ ہوگا، ان کے چہرے پر غم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی تلاوت فرمائی۔ حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بڑی حیا والے صحابی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ایسا آداب رکھتے ہیں حضرت شہر بن حوشب، آپ فرماتے ہیں کہ ہم ہر وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جانے کا ارادہ رکھتے تو باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہتے، انتظار کرتے رہتے۔ کس بات کا انتظار کرتے؟ وہ عرابی صحابی اس کا انتظار کرتے کہ وہ آئے، جب وہ آئے گا اس کے ساتھ رسول اللہ کی مجلس میں جائیں گے، اس کے ساتھ رسول اللہ کی مجلس میں جائیں گے۔ حضرت شہر بن حوشب کہتے ہیں، تو پوچھا گیا آپ کیوں انتظار کرتے ہیں، خود رسول اللہ کی مجلس میں کیوں نہیں چلے جاتے، وہاں بیٹھ کر جاتے؟ اس عرابی کا، اس صحابی کا انتظار کیوں کرتے رہتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتظار اس لیے کرتا ہوں کہ جب ہم رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں
ہمیں ہمت نہیں ہوتی کوئی سوال کرے، ہمت نہیں ہوتی کوئی سوال کرے. اور یہ عراقی آتا ہے، یہ آ کر بیٹھتا ہے، نبی پاک گفتگو کرتے ہیں، یہ سوال کرتا ہے، اور اس کے سوال کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں، اور ہمیں اس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ کلام سننے کا موقع ملتا ہے. دیکھیں کیسے عذاب ہے، کیسا جو کیسے آباد ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی. اور آپ نے سماعت کر لیا حدیث پاک سے یہ بات آپ نے سماعت کر لی کہ اولیاء اللہ کا ذکر تو آپ سن رہے ہیں، یہ صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کی یہ سنت ہے. آپ صحابہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ان اولیاء کا ذکر، ان دربار والوں کا ذکر، داتا علی اجمیری کا ذکر، خواجہ اجمیری کا ذکر، کیا ضرورت ہے؟ اصل میں وہ قرآن و سنت سے ناواقف لوگ ہیں، انہیں قرآن و سنت کا علم نہیں ہے. حالانکہ اگر کوئی قرآن کرتا ہے، حدیث مصطفیٰ کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کرتا ہے، تو اسے جاننا چاہیے کہ اولیاء کا ذکر کرنا، سننا، یہ اللہ کے رسول اور صحابہ کی